معزز مہمان گرامی، سامعین، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نام لوں گا تو کمی پیشی آ جائے گی. اس عاجز نے قوم کی خدمت کی، کچھ جہاز اڑایا، کچھ جنگیں لڑیں، پھر تھوڑا سا قلم اٹھایا اور پھر وہیں کے رہ گئے. آج ہم بات کر رہے ہیں مفکر پاکستان کی. میرا خیال ہے حضرت علامہ اقبال کے لیے شاید یہ اتنا بڑا لفظ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جس شخص نے ایک قوم کو بنایا، یہ مجھے اسٹینلی وارفورڈ کی کتاب میں قائد اعظم کے متعلق پہلے کتاب شروع ہوئی تھی، انہوں نے کہا تو یہ اتنا ہی فکرہ حضرت علامہ اقبال پر آتا ہے. اسٹینلی وارفورڈ قائد اعظم کے لیے کہتا ہے کہ he thought of a nation, a country, he changed history, he changed geography, and he created a nation. No man in history had done that. کیا یہ علامہ اقبال کے لیے جنہوں نے یہ کانسیپٹ دیا، جنہوں نے اس چیز کا بیج بویا، ان کے لیے یہ نہیں ہے؟ اب حد یہ ہے، کمال یہ ہے جب ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے اپنے زمانے میں یہ دونوں دوست بھی تھے اور ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھتے تھے. یعنی قائد اعظم یونیٹیرین تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان اکٹھا رہے. کمال ہے حضرت علامہ اقبال پر، وہ سیپریٹسٹ تھے. انہوں نے کہا جی ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم نے اپنا تخیل، اپنا احساس، اپنے آپ کو جو اجاگر کرنا ہے. ہم غلامی میں ہم نے دیکھا ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ وہ 3 مہینے آپ نے ذکر کیا تو اس خط کا کہ 1 مہینے میں 3 بلبے اس زمانے میں ہوئے تھے جس میں مسلمانوں کو قتل عام ہوا تھا. ہم 20s اور 30s کی بات کر رہے ہیں، جب سارے ہندوستان کی آبادی شاید اتنی نہیں تھی جتنی خالی پاکستان اور بنگلہ دیش کی. تو علامہ ایک آفاقی انسان تھے، وہ ایک شاعر سے بہت آگے تھے. میں سمجھتا ہوں خالی شاعر کہنا توہین ہے. وہ مرشد اعظم تھے، یعنی وہ اتنی آگے سوچتے تھے، اتنی بلندی سے سوچتے تھے، اور وہ پیغام ہم جیسے گناہ گاروں کو پہنچانے کے لیے شاعری اور دوسرے الفاظ استعمال کرتے تھے. کیونکہ آپ کی تعلیمات جو ہیں یا تو قرآن سے ہیں یا حدیث سے ہیں. جیسے فرماتے ہیں تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ داری، میری دانش ہے فرنگی، میرا ایمان سن. یعنی علامہ کو ہر اس چیز کا پتہ تھا جو آج کل ہم اپنانا چاہتے ہیں اور اپنا نہیں پا رہے. علامہ کے زمانے میں چلے جائیے، اس وقت 2-3 چیزیں بڑی اہم تھیں. ہم نے ورلڈ وار 2 کی بات کی، برطانیہ کی بات کی، سکسیسز کی بات کی. علامہ اس سے بہت پہلے کہہ چکے تھے رہے گا راوی و نیول و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ ہے تو بحر بے کرام کے لیے. اب اگر ہم پاکستان کو اس نظر میں دیکھیں، جب اس زمانے کی بات ہے جب علامہ بات کر رہے تھے پاکستان کو، یعنی ایک آزاد مملکت کو، لفظ پاکستان تو خیر اس کی تو تاریخ اور ہے، ایک آزاد اسلامی مملکت کے لیے جہاں آپ اور ہم اپنے آبا و اجداد اور اپنے مذہب کو حقیقی معنی میں آزادی سے استعمال کر سکیں. تو حضرت قائد اعظم اس وقت یونیٹیرینسٹ تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان آزاد ہو اور ہندو مسلم اکٹھے سکھ رہ کے اس ملک کو چلائیں. ایز ریسنٹلی ایز 40s. تو یہ خطبہ الہٰ جو ہے میرا خیال ہے حضرت علامہ اقبال کی اس ون آف دی لیسٹ ریکگنائزڈ رائٹنگس. اس کو ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج پڑھانا چاہیے ایٹ ڈفرینٹ لیولس، کیونکہ ہر لیول پہ اس کا اپنا انٹرپریٹیشن ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ شروع میں آپ الفاظ گیدر کرتے ہیں
ABC انفارمیشن گیدر کرتے ہیں 1 2 3 ان کو اکٹھا کرتے ہیں, آوازیں دیکھتے ہیں, 1 2 3 سے آپ میتھمیٹکس بناتے ہیں. ایونچولی اے ٹائم کمز کہ جب آپ استاد ہو جاتے ہیں, آپ لکھنا شروع کرتے ہیں, تو انفارمیشن سے آپ وزڈم پہ آ جاتے ہیں. مگر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ وزڈم سے آگے چلے جاتے ہیں, ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی سی کہ جناب علامہ اقبال تو پاکستان کے ساتھ منسلک کرنا, وہ تو پاکستان بننے سے 15-20 سال 30 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. یہ بات نہیں. لاہور آج داتا کا شہر کہلاتا ہے. داتا صاحب ہوئے کتنا اچھا. کمال کی بات یہ ہے کہ یہی شہر علامہ ہے اور یہ پاکستان کا دل ہے. ہم لوگ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج کی دنیا میں دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات کو تھوڑا سا آپ کی جگہ سے آگے بڑھاتے ہوئے, کیا ہم وہ مسلم قوم ہیں کہ جس کا خواب علامہ نے دیکھا تھا؟ آگاہ اپنی حیثیت سے ہو دیکھا ذرا, دانا تو کھیتی بھی تو حاصل بھی تو بارہ بھی. یعنی آپ کیا نہیں ہیں. جب ہم اپنے ملک کو آج کے حالات میں دیکھتے ہیں, ہم میں وہ خصوصیات نہیں ہیں جو علامہ ہم نے دیکھنا چاہتے تھے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان. ارے بھی یہ کون سے آسمان ہے؟ یہ علامت اشتہار میں بات کر رہے ہیں نا. اگر آج کا بچہ سیل فون اٹھائے کہتے ہیں جی آپ میرے بغیر تو اس کو کر بھی نہیں سکتے, تو ایک لحاظ سے صحیح کہتا ہے, کیونکہ دنیا جس تیزی سے جا رہی ہے اس تیزی سے ہم نہیں جا رہے. اب آپ کو میں چھوٹی سی عرض کرتا ہوں, یہ پیور ایکیڈیمک سیکشن ہے, مگر چونکہ میں نے خالی 65 نہیں دیکھی, میں نے 47 پارٹیشن بھی دیکھا ہے, میں تو ہجرت بھی کر کے آیا ہوں, میں نے اپنے ہم نے بڑا کچھ دیکھا ہے. جو مجھے آج نہیں نظر آتا وہ ہے لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان تو لے لیا, کہ ہم بنا سکیں اس کو. آج جب دیکھیے کوئی بات کریں, بات جن سے مجھے چڑ ہوتی ہے کہ جناب کیا یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے؟ ارے کمبختو, پاکستان کے لیے تم ضروری ہو, پاکستان تو ہمیشہ کے لیے ہے. یہ تو آپ نے اور میں نے آنا چاہ رہا ہے. تو جیسے ہمارے بزرگوں نے اسٹارٹنگ ود علامہ اور سید بات چلے جائیے. اب تھوڑی تاریخ سے بات کرتا ہوں, میں تھوڑا بھٹکنا نہیں چاہتا, کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے آپ تھوڑا سا تناظر کیجئے, اس کا ایریا, سائز, پاپولیشن وغیرہ اگر آپ یورپ سے کمپیئر کریں یا امریکہ سے, تقریباً ایک ہی جتنا ہے. یورپ میں اس وقت 30 ممالک ہیں. ہندوستان یا لیٹ سے سب کانٹیننٹ, یہ تو 50 کروڑ سال پہلے بھی سب کانٹیننٹ ہی تھا نا, جب وہ ٹکرا کے پہاڑ بنے اور یہ بن گئے. اس وقت سے سوائے اورنگزیب عالمگیر کے, تو اگر ایک حکمران کے زمانے میں ایک ریاست زمینی سب کانٹیننٹ پہ سب سے ایریا کور کیا, اورنگزیب عالمگیر کا تھا 1605 سے 1658 کا. اور دیکھیے 1858 کی بات کر رہے ہیں تو 1857 200 سال بعد جنگ آزادی ہو جاتی, انگریز بھی آ گئے. یہاں پہ اتنی ریاستیں تھیں جیسے ذکر ہوا, پروبلی 576 ریاستیں تھیں. ایک بندوق سے لے کے تو 21 توپوں تک اسلامی ہوتی تھی, چاہے نظام کی بات کی ہے ایک چھوٹا سا بندہ. اب ہم پاکستان میں ہیں, وہ سب چیزیں فنا ہو گئی, ختم ہو گئی. ہم کو وہ چیزیں یاد ہیں, ہم لوگ آگے نہیں دیکھ رہے. اپنی تعلیم کی طرف دیکھیے, اپنی گورننس کی طرف دیکھیے, اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھیے. ہم کیوں دیکھیں؟ ووٹ تو آپ نے دیا ہے, میں نے دیا ہے, اب ہم ان سے کیوں نہ ایکسپیکٹ کریں؟ اگر خدا نہ خواستہ وہ اس لیول پہ نہیں آتے ہیں تو ووٹ دم آؤٹ. مگر علامہ نے ہم کو کیا سبق دیا؟ اس نے قرآن کا سبق دیا, حدیث کا سبق دیا. میں نے آپ سے ان کی عاجزی کا ذکر کیا کہ وہ لاتے کہاں سے, ان کے تمام خیالات آمد ہوتی ہے.
اب جن کا شوق تصوف سے ہے، صوفیزم سے ہے، علامہ جتنے بڑے صوفی تھے، شاعر تھے، وہ لوگ کہتے تھے نا کہ ان کی داڑھی ان کے پیٹ میں. اب بات تو یہ ہے، بعض لوگ یقین نہیں کرتے، مگر جب آپ تصوف کی دنیا میں جاتے ہیں، تھرڈ یونیورس، تو آپ کے پاس صوفیزم میں وہ حضرات بھی آپ سے شامل گفتگو ہوتے تھے یا انسپریشن آتا تھا جو اس دنیا میں موجودات کی حالت میں نہیں تھے. اس کے لیے آپ کو اقبالیات میں تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا، تھوڑی سی اور ریسرچ کرنی پڑے گی. مگر یہ ایسی چیز ہے، یہ نہ موقع ہے، محل بھی نہیں ہے. مگر یاد رکھیے جو اقبال کی شخصیت تھی، جو انہوں نے ہم کو بنانا چاہا، میری نظر میں ہم اس سے بہت پیچھے اور نیچے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم پیچھے اور نیچے کیوں ہیں. اگر ہم یہ دیکھ لیں تو پھر ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اس کا ایک خاص موضوع یہ ہے تعلیم. اب یہ تعلیم کس قسم کی تعلیم؟ دیکھیے کوئی تعلیم ضائع نہیں ہوتی. علامہ کو دیکھیے انہوں نے کہاں نہیں پڑھا. یہاں انہوں نے پڑھا، انگلینڈ میں انہوں نے پڑھا، جرمنی میں انہوں نے پڑھا، اور پھر واپس آئے. اب آپ دیکھیے ان کی عاجزی دیکھیے. گورنر جنرل ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں، بندہ بھیجتے ہیں کہ جناب آپ کو سر کا خطاب ملے گا. آپ کہتے ہیں نہیں جناب، پہلے میرے استاد کو دیجیے. یہ عاجزی ہم میں کسی میں ہے آج کل؟ اٹھتے ساری کہتے ہیں جناب مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. جب ہم علامہ کی تعلیمات کو پریکٹیکلٹی میں لائیں گے تو پھر پاکستان کا جو فیوچر ہے پختہ اور مضبوط ہوگا. پھر بھی بات آ جاتی ہے، مجھے دہرانا پڑتا ہے، تو اے مولا یہ صرف آپ میری چارہ ہے. اب دیکھیے التجا گڑ گڑاہٹ کس سے ہو رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ شخص نے کر کے دکھایا آپ کو. تو ہم لا الہ سے آگے تو نہیں جاتے، ہمیں نہ جانا ہی چاہیے. ارے بھائی ہر بندے کا لا الہ الا اللہ ہے. اگر ایک سپاہی ہے میدان جنگ ہے، ایک استاد ہے جو کلاس روم ہے، اگر ایک خاک روب ہے تو اس کا کام اس کمرے کو صاف کرنا ہے کہ اس سے اچھا کوئی صاف نہ کر سکے. ہم تو اس بات کو نہیں سمجھتے. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جناب پاکستان ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، فلانے کو دے دو، مدانے کو دے دو. ارے بھی کیوں دے دو؟ یہی پاکستان، یہی چیز ہے. میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ جی اسٹیل مل کسی کو دے دو، ایئر لائن کسی، تاکہ ہم سے بہتر چلائیں. ارے کم وقت ہو. یہی گریٹ پیپل ٹو فلائی ود جو پی آئی اے کا سلوگن ہے، یہ پی آئی اے نے یا آپ نے یا میں نے یا کسی اشتہاری کمپنی نے نہیں دیا تھا. جیکلین کینیڈی امریکہ کے صدر کی بیگم پاکستان آئی وزٹ کر، سرکاری وزٹ آنا تھا. ان کے پیر میں پریزیڈنشل جہاز آ کے پیچھے، تو صدر نے کہا جناب ہم آپ کو اپنے ایئر لائنر بھیجتے ہیں. اس نے کہا تھرڈ ورلڈ کے چلو اس میں آئے. پی آئی اے سے آئے، کراچی ایئرپورٹ پہ روکی، اتری، جو بھی اسٹیٹ پروٹوکال ہو گیا. تو کسی نے پوچھا میڈم ہاؤ واز دی فلائٹ؟ شی سیڈ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. پی آئی اے کا لوگو وہاں سے آیا ہے. جب پی آئی اے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود اس وقت تھی، ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی جو جیٹس بھی چلا رہی تھی، ساری دنیا میں جا رہی تھی. آج ہم اسی ایئر لائن کو کہتے ہیں بھائی کوئی اور آگے چلائے. ارے بھائی اس وقت لوگ اقبال سے قریب تر تھے، آج ہم اقبال سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ کہاں ہے؟ ہم کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں؟ تعلیمات اسکول میں پہلے لپٹے آتی ہے، دعا پڑھی جاتی تھی. حد یہ ہے کہ چین اور اب ہمارا انڈینز نے اپنا ترانہ بنانا چاہا، اور صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کی بنیاد علامہ اقبال کی تھی. تو وندے ماترم انہوں نے شروع کیا، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے بنگال وہ بھی نوبل پرائز ونر تھا. میں بات کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، مگر
علامہ کی تعلیمات کو اگر ہم لوگ اپنائیں تو پھر ہم کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ اپنائے کون. ارے بھی اس میں کیا چیز ہے جو ہم نہیں اپنا سکتے؟ مومن کرتا ہے اللہ کا بھروسہ تو اللہ پہ کرتا ہے نا, کافر کی طرح تلوار پہ تو نہیں نہ کرتا. اب ہم کس چیز کو لے کے آئیں کہ یار ہم سے 7 گنا بڑا دشمن ہے آگے پیچھے, مگر اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے جو محنت کرنی چاہیے کہ اس کو ہم کو ہرانے کے لیے جدوجہد, تکلیف اور تعلیم حاصل کرنی ہے. ابھی جیسے میں نے عرض کیا ہر شعبے میں اپنی اپنی تعلیم ہوتی ہے. اگر ہم اس کو خالی یونیورسٹی لیول تک ہی لے کے جائیں تو وہ تعلیم کا غلط مقصد ہے. اور آج کل یہ فلانا اسکول بنا دو, مدانہ بنا دو, یہ کرو. ارے بھائی جو بنائے ہیں اسکول اس میں آپ پڑھا کے رہے. اس کے اوپر اب جتنا ہم سوال کریں اپنے آپ سے اتنا ہم آگے گہرائی میں چلتے جائیں گے, اور اتنی ہی ہم کو جیسے علامہ فرماتے ہیں نا کہ جناب آپ جتنی گہری لگاؤ گے اتنے ہی اچھے صدف آئیں گے, اتنی اچھے موتی آئیں گے. اب آخر میں عرض کرنا چاہوں گا, رانا صاحب الفاظ بھی ہیں, صاحب طریقت بھی ہیں, صاحب درس بھی ہیں, اور ان ہز اون رائٹ گریٹ ڈسپلنیرین بھی ہیں, پولیس کے بھی ماہر, اور آج کل تو ہماری نیشنل اسمبلی میں سینیٹر. تو میں چاہوں گا آپ آئیں, آپ کچھ فرمائیں. میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے صرف یہ کہوں گا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہم علامہ کی خالی لفظوں میں تعریف یا وہ نہ کریں. اب وقت آ گیا ہے کہ علامہ کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کیا جائے. کالجز میں, اسکولز میں, یونیورسٹیز میں. یہ پاکستان کا جب اقبال ڈے ہوتا ہے تو اس کی چھٹی ہوتی تھی. ارے بھائی یہ کس نے بند کر دیا؟ کسی نے سوال کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ پھر آباد ہے تمہاری, تم کیا شکوے میں ہے نا, جواب شکوہ میں اوپر جب آتا بھائی تم کیا ہو. اب وہ شکوہ جواب شکوہ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو پڑھیے, اگر نہیں تو خدا کے لیے پڑھیے, جواب ضرور پڑھیے, کیونکہ علامہ نے اس میں بہت ساری چیزیں وہ بتائی جہاں آج کل جس پستی میں ہم گئے ہیں ہمیں اس پستی سے نکلنا ہے علامہ کی تعلیم میں. تو میں آخر میں کوئی وہ شعر نہیں چھوڑوں گا آپ کے لیے, صرف آپ سے اجازت چاہوں گا چھوٹی سی رجا کے لیے کہ پلیز روز نہیں, ہفتے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ علامہ کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے, تو اس میں بہت بڑے لیسنس ہیں. He was a great Murshid. Thank you very much.